عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ پیارے طلبہ، ہمارے سامنے یہ کتاب گلزار دبستاں ہے۔ گلزار دبستاں، گلزار کا معنی ہے چمن یا باغ، اور دبستاں مکتب یا مدرسہ، مکتب یا مدرسہ۔ تو گلزار دبستاں یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو معنی ہوگا مدرسے کا باغ، مدرسے کا باغ۔ اب عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف الگ ہوتا ہے اور مضاف الیہ الگ ہوتا ہے۔ تو مدرسہ کون سا ہے اور پھر اس کا باغ کون سا ہے؟ مدرسہ کون سا ہے اور اس کا باغ کون سا ہے؟ جیسے غلام زید یا غلام زید، زید کا غلام، تو غلام زید، زید کا غلام، اس میں غلام الگ شخص کا نام ہے اور زید الگ شخص کا نام ہے۔ نام خدا، اللہ کا نام، تو ذات اللہ الگ ہے اور نام اللہ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے مدرسہ کون سا ہے اور پھر اس کا باغ کون سا ہے، دو الگ الگ چیزیں جیسا کہ عام ذہنیت بنی ہوئی ہے اس حساب سے ہونی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ عام طور سے جو ذہنیت بنی ہوئی ہے یہ ہر جگہ نہیں ہے ایسا کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں الگ الگ ہوں، بلکہ بعض جگہوں پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، اور بعض جگہ مضاف اور مضاف الیہ میں سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، آسمان کا شامیانہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا۔ تو آسمان کا شامیانہ اور زمین کا فرش، تو جو عام ذہنیت ہے کہ مضاف الگ اور مضاف الیہ الگ، تو آسمان کون سا ہے اور اس کا شامیانہ کون سا ہے؟
اسی طریقے سے زمین کا فرش بچھایا، تو زمین کون سی ہے اور اس کا فرش کون سا ہے؟ تو ان دونوں میں زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ، دونوں میں آسمان کو شامیانہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ آسمان جو شامیانے کی طرح ہے، وہ آسمان جو شامیانے کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طرح زمین کا فرش، تو یہاں بھی زمین کو فرش سے تشبیہ دی گئی، زمین کو فرش سے، وہ زمین جو فرش کی طرح ہے، وہ زمین جو فرش کی طرح ہے، تو زمین کو فرش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں۔ تو مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دی گئی، زمین کا فرش، تو زمین مضاف الیہ بنے گی اور فرش مضاف ہوگا، تو مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دی، مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ۔ اسی طرح آسمان کا شامیانہ، تو آسمان کا شامیانہ، آسمان مضاف الیہ اور شامیانہ مضاف، آسمان مضاف الیہ اور شامیانہ مضاف، تو مضاف الیہ کو یعنی آسمان کو شامیانہ مضاف سے تشبیہ دی۔ اسی طریقے سے یہاں گلزار دبستاں میں، دبستاں مکتب یا مدرسے کو ایک خوبصورت جگہ، باغ یا چمن سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ وہ مدرسہ جو باغ کی طرح ہے یا چمن کی طرح ہے۔ اس اضافت کو اضافت تشبیہی کہتے ہیں، فارسی میں اضافت تشبیہی، تو گلزار دبستاں اضافت تشبیہی ہے، اس میں مضاف الیہ کو مضاف سے تشبیہ دی ہے، وہ مدرسہ جو چمن باغ کی طرح ہے۔ اب مدرسہ جو ایک خاص جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ کتاب کوئی خاص جگہ تو ہے نہیں، نام تو یہ کتاب کا ہے نا، گلزار دبستاں، تو کتاب کیا مدرسہ ہے؟ کتاب کیا مدرسہ ہے یا مکتب ہے؟ مدرسہ تو ایک جگہ کو کہتے ہیں اور یہ کتاب تو جگہ ہے نہیں۔ تو بتا دوں کہ عرفی مدرسہ الگ ہے اور لغوی معنی میں مدرسہ الگ ہے۔ تو یہ کتاب لغوی معنی میں مدرسہ ہے، مدرسہ کا لغوی معنی ہے جائے درس، سبق کی جگہ، تو یہ سبق کی جگہ ہے، اس میں سبق دیا جاتا ہے، کتاب میں سبق تو دیا جاتا ہے نا، تو یہ کتاب جائے سبق ہے، جیسا کہ کہا جاتا تمہارا کتاب میں تمہارا سبق کس جگہ ہے، تمہارا سبق کس جگہ ہے،
تو سبق کی جگہ تو کتاب ہے، تو لغوی معنی کے اعتبار سے کتاب مدرسہ ہے، اس لیے اس کتاب کا نام دبستان یعنی مدرسہ، جو ایک باغ کی طرح ہے، رکھنا درست اور صحیح۔ تو گلزار دبستان مدرسے کا باغ یعنی وہ مدرسہ، وہ سبق کی جگہ جو ایک باغ کی طرح ہے، باغ کی طرح۔ اب یہ کتاب لغوی معنی میں مدرسہ تو ہو گئی، جائے درس ہے، لیکن باغ کی طرح ہے، یہ کیسے ہوگا؟ باغ کی طرح ہے، باغ میں تو پھل ملتا ہے، چمن میں پھول خوشبو ہوتی ہے، تو اس کتاب میں کیا پھل ہے یا کیا خوشبو ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کتاب میں علم ملے گا، علم پھل سے بڑھ کر، تمام پھلوں سے بڑھ کر پھل ہے، اس کتاب میں علم ملے گا، جانکاری ملے گی، اور علم اور جانکاری تمام پھلوں سے بڑھ کر پھل ہے۔ اسی طرح اس کتاب سے پڑھنے والے کو خوشبو بھی ملے گی، ایسی خوشبو ملے گی کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور عالم ہو گیا تو زمانے میں مہکے گا، زمانے میں مہکے گا۔ تو گلزار دبستان مکتب یا مدرسے کا باغ یعنی وہ مدرسہ جو باغ کی طرح ہے۔ حصہ اول، حصہ پہلا، حصہ مانے جز اور اول مانے پہلا، پہلا حصہ۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں، یہ ہمارے سامنے پہلا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا۔ نمبر 1، ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ ان فقروں میں، فقرہ کسی بھی لفظ کا ٹکڑا، حصہ، اس کو فقرہ کہتے ہیں، یا جملہ، کسی بھی جملے کا ایک حصہ یا پورا جملہ فقرہ کہلاتا ہے۔ اضافت، ایک لفظ کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ بنانا، ترکیبوں ملانا یعنی مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ ملانا۔ تو نیچے والے فقروں میں ایک لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کیا گیا ہے، اس پر خیال کرو۔ کیا خیال کرنا ہے کہ اس کا ترجمہ کس طرح ہو رہا ہے، اردو میں اس کی کیا پہچان بن رہی ہے اور فارسی میں کیا پہچان بن رہی ہے، یہ خیال کرنا ہے۔ ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ فقرہ کہتے ہیں عبارت کے ٹکڑے کو فقرہ بولتے ہیں۔ اضافت ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ایک مخصوص طریقے پر جوڑنا، یا یوں کہہ دیں کہ ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ نسبت کرنا۔ نسبت کا معنی بھی وہی جوڑنا یا تعلق کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ نسبت کرنا مخصوص طریقے سے،
یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنا مخصوص طریقے سے۔ وہ مخصوص طریقہ کیا ہے؟ تو وہ مخصوص طریقہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ فارسی میں اس طرح جوڑنا کہ پہلے لفظ کے آخر میں کسرہ یا اس کا قائم مقام دیا جائے، کسرہ یا اس کا قائم مقام دیا جائے، اور جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو دونوں لفظوں کے درمیان کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، ان 9 لفظوں میں سے کوئی لفظ آئے تو یہ جوڑنے کا مخصوص طریقہ ہے کہ فارسی میں پہلے لفظ کے آخر میں کسرہ یا اس کا قائم مقام دیا جائے، اور جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو دونوں کے درمیان کاکے کی، راریری، نانینی 9 لفظوں میں سے کوئی لفظ آئے۔ تو اس انداز اور طریقے پر جوڑنا یا ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ اس طریقے پر نسبت کرنا، یہ اضافت کہلاتا ہے، اضافت۔ اب فارسی میں پہلے والے لفظ کو، جس کو جوڑا گیا ہے مضاف، اور جس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ فارسی میں پہلے والے لفظ کو، جس کو اس مخصوص طریقے پر جوڑا گیا مضاف، اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثال جیسے آب زر، آب زر، تو اس میں آب زر، آب کو زر کے ساتھ جوڑنا یہ تو اضافت ہے، یعنی آب کا زر کے ساتھ اس طرح تعلق کرنا کہ فارسی میں پہلے لفظ آب کے آخر میں زیر دیا گیا ہے، اور جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا تو کا آئے گا، یہ اضافت ہوئی۔ اب اس میں پہلے والے لفظ کو، آب کو مضاف اور زر کو مضاف الیہ کہیں گے۔ تو آب زر، آب کا معنی پانی اور زر معنی سونا، آب زر سونے کا پانی، آب زر سونے کا پانی۔ تو آب، اس کو یوں کہہ لیں گے، آب مضاف اور زر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، آب مضاف اور زر مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ کف دست، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ یعنی اضافت کی ترکیب ہے۔ اس میں بھی کف ایک لفظ کو دست دوسرے لفظ کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے جوڑا گیا ہے۔ کیا ہے مخصوص طریقہ؟ کہ پہلے لفظ کے آخر میں فارسی میں کسرہ دیا گیا ہے، کفے، اور جب اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو دونوں لفظوں کے درمیان کی آئے گا، کی، تو یہ اضافت ہوئی۔ اس میں پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو کف دست، کف معنی ہتھیلی اور دست کا معنی ہاتھ، تو ترجمہ ہوگا ہاتھ کی ہتھیلی، ہاتھ کی ہتھیلی۔ اور ہاں، یہ بات ذہن نشیں رہے
کہ جب اردو میں اضافت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کاکے کی وغیرہ الفاظ تو آتے ہی ہیں، لیکن ہمیں مضاف الیہ کو اردو میں پہلے رکھنا ہوتا ہے اور مضاف کو بعد میں، یعنی ترجمہ الٹا کیا جاتا ہے، بعد والے لفظ کو پہلے اور پہلے والے لفظ کو بعد میں کرنا ہوتا ہے۔ تو کف دست ہاتھ کی ہتھیلی، دل من یہ بھی اضافت ہے، اس میں بھی اضافت ہے۔ دل مانے دل، من مانے میرا، میرا دل۔ سرے وے، سر مانے سر اور وے جو ہے یہ او سے مبدل ہے، او سے مبدل بدلا ہوا ہے، تو او مانے اس اور وے مانے بھی اس ہی ہوتا ہے۔ سرے وے، اس کا سر۔ رگے پا، رگ کا معنی رگ یا نس اور پا کا معنی پاؤں یا پیر کہہ لیجئے، تو پیر کی رگ، الٹا ترجمہ کریں گے پیر کی رگ۔ سم خر، سم مانے کھر، سم کا معنی ہے کھر، جو پیر کے بالکل نیچے جانوروں کے ہوتا ہے، ہڈی کی شکل کا، تو کھر۔ اور خر مانے گدھا، اب الٹا کر دیں، گدھے کا کھر، گدھے کا کھر۔ دم آب، دم کا معنی گھونٹ اور آب کا معنی پانی، تو آپ الٹا ترجمہ کریں دم آب، پانی کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ۔ یہ ہوا مرکب اضافی یا کہہ لیں اضافت کی ترکیبیں۔ اس میں پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہیں گے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔